اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا. یہ قرآن کا سٹائل ہے کہنے کا کہ وہ وقت یاد کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی، یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو اس وقت موجود تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت. بھائیو یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے واقعات بیان کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات امت تک پہنچائیں جو آپ کی نبوت پر دلیل بنیں گے کہ آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے معاملات ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کے معاملات ہوئے، اور وہ واقعات بھی آپ بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کہیں سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اس کے باوجود آپ اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، خود نہیں جانتے وحی نازل ہوتی ہے. اور اس کی دلیل اگلی آیات سورہ ال عمران آیت نمبر 44، ریفرنس نمبر 10، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ سے پیدائش کی پہلے کی باتیں. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ مریم کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی کی جا رہی تھی پانی میں کلمے ڈال کر کہ کون مریم کی کفالت کرتا ہے، اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے ہمیں، تورات میں نہیں، انجیل کے اندر. ظاہر ہے تورات میں تو ہو بھی نہیں سکتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی کفالت کے لیے اختلاف پیدا ہوا. اس وقت چیف پریسٹ جو تھے ہیکل سلیمانی کے جو بڑے کاہن تھے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، ٹیمپل آف سلیمان کے. تو انہوں نے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ قرعہ اندازی کریں کہ پانی کے بہاؤ پر کلمے رکھیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ چلنا شروع کر دے گی. یہ تو بڑا ناممکن سی بات ہے، وہ تو پانی کے ساتھ ہی قلم بہ جائے گی. تو جس کی اپوزٹ چلے گی نا تو وہ کفالت کرے گا سیدہ مریم کی. تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی اپوزٹ چلنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ خالو بھی تھے سیدہ مریم کے، ان کے حصے میں یہ معاملہ آیا کہ انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کلمے ڈال رہے تھے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب ان میں جھگڑا ہو رہا تھا. کیا مراد؟ کہ آپ موجود نہیں تھے، تب بھی آپ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں وحی کی وجہ سے. یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موجود نہیں تھے. جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر شاہد نہیں تھے. موجود کہیں اور تھے لیکن دور سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ آج قبر انور میں رہتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور دیو جی جواب کہتے ہیں تو موجود کی نفی ہے، حاضر کی نفی ہے، ناظر کی نفی نہیں ہے. واقعی جو انہوں نے فٹ ان کیا اس کے مطابق کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ حاضر کی نفی ہے، ناظر کی نہیں ہے. تو میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ کوئی آیت ایسی ملے جس میں حاضر و ناظر دونوں کی نفی ہو، یعنی موجود ہونے کے بھی اور دیکھنے کی بھی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے آیت ڈالی ہوئی ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے. اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 44، ریفرنس نمبر 11، وما كنت بجانب الغربی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنا حکم نازل فرمایا. اب وہ پتہ چل گیا وہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب ہم نے وحی بھیجی تو اے نبی آپ تو کوہ طور پر وہاں موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے، نہ ہی آپ ناظر تھے. کیا مطلب؟ وما كنت، نہ تو آپ حاضر تھے، وما كنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ ناظر تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس آیت کا تو جواب دیا ہی نہیں جا سکتا. واقعی نہیں دیا جا سکتا. اس کا جواب دینے کے لیے انسان کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور وہی کیا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہ انہوں نے آیت آدھی لکھی، وما كنت من الشاہدین لکھا ہی نہیں جال حق کے اندر، اور جواب دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہاں لکھا ہوا کہ حضور شاہد بھی نہیں تھے؟
استغفر اللہ واتوب الیہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک آیت کا آدھا ٹکڑا لکھنا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب جواب لکھتے ہوئے اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ آدھی لین کی یہ آیت ہے, میں آدھی لکھ رہا ہوں. پھر جواب بھی ایسا لکھا کہ جس کے بعد حسن ظن قائم ہی نہیں رہ سکتا کہ ان کو آیت پتہ نہیں چلی ہوگی, اس کے اپوزٹ بات لکھی. اور احمد بریلوی صاحب کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس موقع پر کہ تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. پہلے تو فرق کر دیتے تھے شاہد اور شہید کا, ہم نے تو شاہد کا ترجمہ کیا ہے, شہید کا جو ہے وہ گواہی ہے, شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہے. اب یہاں پر شاہد تھا لفظ, شہید نہیں تھا. وما كنت من الشاہدین, یہاں تو ان کو ترجمہ کرنا پڑنا تھا حاضر و ناظر والا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کس درجے پر انہوں نے خیانت کی. انہوں نے ترجمہ کیا اس کا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ وہاں پر حاضر تھے. شاہد کا ترجمہ حاضر کر دیا, ناظر نہیں کیا. پیچھے سارا حاضر و ناظر کرتے آئے ہیں. اب یہاں ترجمہ کیا بنتا تھا, نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے, تو انہوں نے دونوں ہی ایک ترجمہ کر دیا, نہ تو آپ موجود تھے نہ حاضر تھے. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے علماء, یہ دیکھیں والعیاذ باللہ تعالی. بس وہ ایک بہت بڑے عالم اسلام آباد میں, ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کیا کرو کہ گیئر الٹا نہ لگ جائے. جس کا گیئر ایک دفعہ الٹا لگ جائے نا تو پھر جتنا ایکسلریٹر دیتا ہے گاڑی پیچھے ہی جاتی ہے. الٹا گیئر جب بندے کا لگ جائے نا پھر اس قسم کے رزلٹ انسان سے نکلتے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ احمد بریلوی صاحب کو اگر تختہ مشق بنانا ہے, پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی عوام اور علماء اپنے بزرگوں کو بھی تختہ مشق بنائیں. رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی, اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی کو بھی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بھی, اور شبیر احمد عثمانی صاحب کو بھی, سب کو ایک کٹہرے میں